رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات۔ ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے ریلیجس اسکالر سے۔ ریلیجس اسکالر سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو کس طرح سے اپنی زندگی میں شامل کیا جائے۔ کچھ ایسے لوگ آپ سے ملتے ہیں اور آپ کو بات سمجھاتے ہیں کہ جو مشکل ترین بات بھی ہوتی ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر جی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اور زندگی کو بہتر کیا جائے اپنی۔ اور ایک ایسے ہی اسکالر جن سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، ویسے تو ریلیجس اسکالر ہیں ہی، مگر ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے بہت ساری جگہوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، مختلف چینلز کے اوپر ریلیجس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری۔ قادری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل الحمدللہ۔ جیسے کہ میں نے اس پروگرام میں آغاز میں بات کہی کہ باتیں وہی ہیں، یہ ایام بھی پہلی مرتبہ نہیں آتے ہیں، بارہا آتے ہیں، ری انفورسمنٹ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی بات ہمارے دل پہ اثر کر جاتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں وہ مخلص لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بولتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، تو جو کرتے ہیں اور بولتے ہیں تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً آپ ان لوگوں میں سے میں نے محسوس کیا۔ آج جس ٹاپک کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ بیسک ہے کسی بھی، مطلب ہمارے ایمان کا جو ایک بیسک ہے، یقین، توکل اللہ کی ذات کے اوپر کرنا۔ یہ یقین اور توکل کیا ایک ہی چیز ہے، اور اس میں کیا مختلف اس کی اقسام ہوتی ہیں؟ کس طرح سے ہوتا ہے یہ توکل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ آپ کی پہلی بات سے تو مجھے اتفاق نہیں ہے۔ اچھا۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ مجھے اپنا علم ہے، تو یہ آپ کا حسن ظن ہے، اللہ سلامت رکھے اور مجھے ویسا کر دے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ الہی آمین۔ لیکن اس میں آپ نے بڑی ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جن لوگوں کی بات اثر کرتی ہے، میں تو ان میں نہیں ہوں، لیکن جن کی کرتی ہے ان کا ایک طریقہ کار بھی موجود ہے۔ طریقہ کار یہ ہے، قرآن و سنت کی پوری تعلیمات کا اگر ایک جائزہ لے کے اس کے اندر سمجھنے کی کوشش کی جائے، ٹھیک، کچھ تو ہے نا خود تعلیمات، تو انسان کو عقل و شعور اس لیے دیا گیا وہ ان تعلیمات سے انفر کرے، اخذ کرے، ٹھیک، اور پھر اپنے جو انوائرمنٹ ہے اس سے اس کو ہم آہنگ کرے، صحیح، اور پھر لوگوں کو بیان کرے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کے لیے یہ کہا گیا کہ جب آپ اللہ کی عبادت کریں یا اللہ سے تعلق بنائیں تو اس میں آپ بندہ نہ شامل ہو کوئی، اچھا، خالص تعلق اللہ سے، صحیح، اور جب آپ بندوں سے معاملہ کریں تو اس میں آپ کا نفس شامل نہ ہو، ٹھیک ہو تو آپ گیا، کی بات میں اثر آ جائے گا۔ اچھا، یعنی جب اللہ سے تعلق بنائیں یا کچھ بھی کریں صحیح، تو اس میں کسی بندے کا کوئی لینا دینا نہ ہو، دکھاوا کسی حوالے سے مطلب یہ کہ جب آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو پھر وہ اس میں یہ کہیں خیال نہ آئے کہ وہ دیکھے گا یا وہ کرے گا، وہ خوش ہو جائے گا، وہ راضی ہو، اس کو نکال دیں۔ بالکل۔ اور اللہ فرماتا ہے جب میرے بندے سے رابطہ کریں تو اپنی خواہش کو نکال دیں کہ وہ مجھے تعریف کرے گا، میرا شکریہ ادا کرے گا، میرا روب ڈلے گا، نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ میں انسان ہوں اور میرے رب کا حکم ہے میں اپنے دوسرے مسلمان یا انسان کی مدد کروں۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہو جائیں، اللہ سے تعلق میں بندہ نکل جائے اور بندے سے تعلق میں نفس نکل جائے تو بات میں اثر آ جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ دونوں ہی رکاوٹیں ہیں، بالکل، اللہ سے تعلق میں بندہ رکاوٹ ہے اور بندے سے تعلق میں نفس رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جائیں ہم یقین پر۔ اور پھر جب یہ دونوں چیزیں اس طرح سے کرتے ہیں جیسے حقے کرنے کا، پھر آپ کی بات میں اثر آ جاتا ہے، کیونکہ آپ کا عمل خالص ہو جاتا ہے، ملاوٹ سے پاک ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا یقین کا اور توکل کے حوالے سے، دیکھیے توکل ایک ایسی چیز ہے، میں آپ پہ بھی کر سکتا ہوں، آپ مجھ پہ کر سکتی ہیں، ہم کسی تیسرے پہ کر سکتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنے کا ریلائبل ہوں، کوئی دوسرا کتنے کا ہے، تیسرا کتنے کا ہے، کیا کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو ہر ایک سے بڑھ کے، حتیٰ کہ مجھ سے بھی بڑھ کے میرے ساتھ مخلص ہو، سبحان اللہ، یا مجھ سے بھی بڑھ کے میرا خیر چاہتی ہو، ٹھیک ہو گیا، اور وہ اتنی قدرت والی بھی ہے کہ ہر شے اس کے تصرف میں ہے، اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ ایسے انتظام و انصرام کر دے گی، بالکل، تو وہ ہستی آپ کو اللہ کی ذات بے نظر شک، بے شک۔ تو یعنی آپ ماں باپ پہ بھی ریلائی کرتے ہیں، توکل کریں، بہن بھائیوں پہ، لیکن جس لیول کا توکل آپ کا اللہ پر ہونا چاہیے اس لیول کا کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں اگر تھوڑا سا آپ کی گفتگو کو روک کے میں اس کو نا تھوڑا سا ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔
ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں شکر گزاری کے حوالے سے کہ اگر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو ساتھ ہی ساتھ ضروری ہے کہ لوگوں کا شکر ادا کیا جائے. اسی طرح سے اگر ہم اپنے رشتوں میں آ جائیں, میں چاہوں گی کہ ہم ڈیٹیل میں توکل کے حوالے سے گفتگو کریں, مگر کتنا ضروری ہے کہ آج انسان آپس میں ایک دوسرے کے اوپر یقین کریں, کم از کم ان پہ جو یقین کے قابل ہیں, کیونکہ کئی دفعہ یقین نہیں ہوتا ایک دوسرے کے رشتے میں کہ جس کی وجہ سے پھر بعد میں پرابلمز ہوتی ہیں رشتوں میں. بالکل ایسا ہے. اصل میں ایک بے یقینی کی فضا بن گئی ہے, اور جب آپ دھوکہ کھاتے ہیں 2-4 بندوں سے تو انسان کی فطرت ہے وہ باقیوں کو بھی اسی پر قیاس کر لیتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ کسی کے ریلائی نہیں کرنا. اگر ہر کوئی یہ سوچنے لگ گیا تو پھر کون کس پہ اعتماد کرے. تو لہٰذا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو اچھے لوگ ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے, تاکہ دیکھیے اسلام ایک اس کے لیے اصطلاح ہے, اسلام ایک مدنی الطبع دین ہے, اسلام معاشرت پسند دین ہے, وہ اکٹھ چاہتا ہے. صحیح. نماز آپ گھر میں بھی پڑھتے ہیں لوگ, لیکن وہ کہتا ہے ہفتے بعد اکٹھے ہوں. بالکل بالکل. پھر وہ کہتا ہے کہ سال بعد اور زیادہ اکٹھے ہوں. بالکل ٹھیک. پھر وہ کہتا ہے کہ زندگی میں ایک بار پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوں. بالکل صحیح صحیح. تو وہ اس کو لوگوں کی قربت پسند ہے. اور ہمارے ہاں تو اب مسجد کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. حضور اسلام کے دور میں, خلفائے راشدین کے دور میں مسجد عبادت کا بھی تھی, مسجد تربیت کا بھی تھی, اور مسجد عدالت بھی تھی. سارے ڈیسیژن فیصلے مشاورتیں وہاں پہ ہوا کرتے. ٹھیک ہے. سوشل گیدرنگز کے لیے آپ وہاں سوشلی آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کے لیے 2 طریقہ کار ہیں. سوشلی کنیکٹ ہوں گے, ایک آپ دوسروں کی بھلائی چاہیں, دوسرا آپ جس طرح آپ نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے کا جس نے اس پر احسان کیا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا کیا شکر ادا کرے گا. بالکل ٹھیک. تو بنیادی طور پہ یہ ظرف کا مسئلہ زیر بحث ہے. صحیح. اگر ایک بندے کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک انسان نے بغیر مطلب کہ یار مجھ پر احسان کیا ہے, بالکل, تو اللہ کہتا ہے اس کا شکر ادا کرو. تو اللہ کہتا ہے اگر اس کا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی چھوٹی چیز کا شکر ادا نہیں کر رہا تو میری بڑی چیز کا کیسے کرے گا. بالکل صحیح. ٹھیک. اب ہم واپس پلٹتے ہیں. ہاں. اچھا, اب توکل کے حوالے سے دیکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ ایسا ہے کہ آپ نے اپنا ہر شے اٹھا کے کسی کے قدموں میں رکھ دینا کہ میرا سب کچھ آپ پہ ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اگر تم پکا عزم کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرو. ٹھیک. یہ 2 بڑی اہم باتیں ہیں, یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک. میرا اصل میں نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کانسیپٹ میں جو مس کنسیپشنز ہیں وہ بنیادی طور پہ بہت بہترین بات ہے. بالکل. ہمارا جو معاشرہ ہے اس وقت المیہ یہ ہے کہ مسکنسیپشنز کا شکار ہے. توکل اور مسکنسیپشن زیر بحث لوگ نہیں لاتے. صحیح. توکل میں جو پرابلمٹک چیز ہے وہ ہے اسباب, کہ ہم نے کس حد تک اسباب پہ ریلائی کرنا ہے اور کس حد تک توکل کرنا ہے. وہی اونٹ والا واقعہ. اونٹ والا واقعہ. اب ہمارے ہاں جاہل لوگ, مذہبی جہالت بھی ہے اور لبرل جہالت بھی ہے. ٹھیک ہے. مذہبی جہالت یہ کہتے ہیں, مذہبی جہالت یہ کہتے ہیں کہ جب توکل کر لیا تو ختم ہوگی بات. یہ بالکل اس کے خلاف ہے. ایسے ہی میرا جو کانسیپٹ ہے ایمان بالغیب کا وہ بالکل مختلف ہے. یہ جو ایمان بالغیب کا کانسیپٹ بتایا جاتا ہے یہ عقل و شعور کے بالکل خلاف ہے کہ آپ نہ سوچیں نہ سمجھیں, اندھوں کی طرح آنکھیں بند کریں اور مان لیں. بالکل اسلام اس طرف نہیں جاتا. نہیں بالکل. وہ تو درجہ بدرجہ کہتا ہے افلا تعقلون, عقل نہیں رکھتے. افلا یتدبرون, غور بھی نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے میری توحید کی نشانیاں, میں نے ایک اسٹڈی بھی کیا, اس پر ایک بک آ جائے گی, کہ توحید, رسالت اور آخرت یہ 3 بنیادی عقائد ہیں قرآن کے, عقائد ثلاثہ. صحیح. 80% دلائل, عروج ناصر صاحب, 80% دلائل جو اللہ نے توحید, رسالت اور آخرت کو منوانے کے لیے دی ہیں وہ محسوس دلائل ہیں, وہ ماورائی دلائل نہیں ہیں. وہ یہ دلائل ہیں جو آپ, میں, ایک سڑک پہ چلنے والا, ایک ریڑھی چلانے والا, ایک مالی, سب دیکھتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اے بندے بتا کون ہے جو آسمان سے بارش برسائی, ہر کوئی دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کون ہے کہ وہی قطرہ پانی کا بنجر زمین میں جائے اور وہ اتنی خوبصورت پھولوں اور پھلوں والا اگل دے. وہ کہتا ہے کہ کیا تو دیکھتا ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کبھی تو نے غور کیا کہ پہاڑوں کو اس نظم سے کس نے باندھ رکھا. بے شک. یہ وہ حقائق ہیں جو ہمیں سے ہر ایک دیکھتا ہے. صحیح. تو لہٰذا 80% قرآن کے جو استدلال ہے وہ محسوس چیزوں پر ہے, اور یہ سائنٹیفک استدلال ہے. سائنس بھی محسوس چیزوں پہ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ایمان بالغیب یہ آنکھیں بند کرو, بلکہ میں ایمان اور یقین اور توکل کی ڈیفینیشن کر دوں. ڈیفینیشن یہ ہے کہ توکل کا آغاز ہوتا ہے دلیل کے ساتھ, آرگومنٹ سے. ٹھیک ہے. آپ آرگومنٹ سے ایک چیز پر کنونس ہو گئے. صحیح. جب آپ کنونس ہو گئے پھر وہ کہتا ہے اب آپ گاڑی میں بیٹھ گئے ہو اپنی سمجھ سے. بالکل ٹھیک. اب آپ نے ہر چوک پہ نہیں پوچھنا کہ گاڑی کدھر جا رہی ہے. بالکل صحیح. جب آپ کنونس ہو کے بیٹھ گئے پھر یو ہیو ٹو ریلائی. بالکل. جب آپ ریلائی کریں گے کہ اب جو اللہ کا حکم ہے, چونکہ میں تحقیق کر کے اس پہ پہنچوں, اقبال نے یہی کہا تھا, عقل گو آستاں سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں,
کہ عقل آستان سے دور نہیں ہے، آستان تک لاتی ہے، لیکن اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اندر بھی لے کر جائے. بالکل ٹھیک ہے. تو عقل سے آپ نے آستانے تک پہنچنا ہے اللہ کے دروازے ٹھیک. اس کے بعد آپ نے توکل کا دروازہ خود پہ کھولنا ہے. یعنی آپ ایسے جاہلوں کی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں مانیں گے. اسلام کا اپنا استدلال ہے، بالکل ٹھیک. اسلامی تصورات کا اپنا استنباط ہے. یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ محض مان لینے کی شے ہے، یہ سمجھ لینے کی چیز. تو گویا جب آپ دلیل سے چلتے ہیں تو دلیل کے بعد تصدیق کرتے ہیں. صحیح. تصدیق کے بعد آپ یقین کے دروازے میں اس وقت داخل ہوتے ہیں کہ جب آپ دلیل سے مطمئن ہو گیا، آپ کا شعور مطمئن ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ اب جب بار بار متوجہ اللہ رہتے ہیں تو پھر اللہ آپ پر یقین کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور پھر آپ جو آیت جو حدیث پڑھتے ہیں آپ کو یوں لگتا ہے کہ گویا آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایمان اور یقین کا درجہ ہے. بالکل صحیح. کشف المعجوب میں پہلی حدیث اور بہت ساری روایات میں حدیث پاک حضرت حارثہ سے روایت. حضور نے فرمایا حارثہ تو صبح کیسے کرتا ہے؟ صحیح. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح ایسے کرتا ہوں کہ میں ایمان کے کامل ہونے کے ساتھ صبح کرتا ہوں، ایمان کی حلاوت کے ساتھ صبح کرتا ہوں. صحیح. انہوں نے کہا دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. فرمایا مجھے اپنی ایمان کی حالت بتاؤ. فرمایا میری ایمان کی حالت یہ ہے کہ میں جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں، عرش معلیٰ کو اپنے سامنے بے حجاب دیکھتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا، اپنی اس کیفیت کو سنبھال کے رکھ. کہ جب آپ دلیل کی بنیاد پہ چلتے ہوئے یقین کا مرحلہ حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے یوں حقائق منکشف ہوتے ہیں. اور دلیل کا یقین کا باب ختم نہیں ہوگا جب تک حضرت مولا علی کا ایک کوڈ نہ لایا جائے. اور کوئی بھی باب ختم نہیں ہوتا جب تک باب المدینۃ العلم کا کوڈ نہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یقین کے اس درجے پر فائز کر دیا ہے. اب اللہ کی ذات سامنے تو نہیں ہے نا، محسوس اور مشہود تو نہیں ہے نا، غیب میں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات مجھ پر منکشف ہو جائے اور میرے سامنے آ جائے تو میرے ایمان کا درجہ اللہ نے اتنا کامل کر دیا کہ میرے ایمان میں رائی برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. گویا کہ وہ اب اس اکمال پہ اور کامل درجے پہ اور یقین کے اس درجے پہ فائز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سامنے بھی آ جائے تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا، چونکہ جو مجھے ایمان کا درجہ ملنا تھا وہ مل چکا. سبحان اللہ. تو یہ ہے یقین کا آخری سطح. سبحان اللہ. تو گویا اب آپ اس کی معقول تشریح بھی دیکھ لیجئے کہ یہ دلیل سے بات شروع کرنی ہے. صحیح. لیکن دلیل کے بعد آپ نے پھر باطن کا دروازہ، ظاہر مکمل اطمینان کے بعد باطن کا دروازہ کھولنا ہے. اور پھر آخر پہ حضرت علی کا یہ قول ذہن میں رکھ لیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں یقین کے اس درجے پہ فائز ہوں کہ اگر میں اللہ کو مشہود بھی دیکھ لوں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کیا کہنے کہ اتنی بلند درجہ، آخری درجہ، یعنی بلندی کا لفظ چھوٹا ہے، بالکل آخری درجہ ہے. یہ انتہائی درجہ ہے جو اللہ نے سوچا، یعنی جو اللہ کی منشا میں ہے کہ کسی بندے کو میسر آئے گا، وہ یہ والا درجہ. اچھا، کیا ریزنز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ انسان یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود توکل، یقین سن کے محسوس بھی کرتے ہیں؟ کچھ ایسے زندگی میں لمحات آتے ہیں، آپ منزل پہ ہوتے ہیں، مگر پھر کچھ ایسے وقت آتے ہیں کہ جب آپ وہ توکل کی اس منزل پہ نہیں رہتے، اس کو ٹچ کرنے کے باوجود. اصل میں نا ایک ہمہ وقت کی ایک یہ ہے سٹرگل ہے. ہم تھوڑے کمزور انسان ہیں اور قرآن میں انسان کو تھوڑے کمزور کہا بھی گیا. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. حضرت جنید بغدادی اپنے کمرے میں عبادت کر رہے تھے، باہر ایک شخص تھا. صحیح. حضرت جنید کی عبادت میں خلل آیا. وہ بڑے پریشان کہ میرا وضو ہے، میرے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے، تو میرا تعلق کیوں بنتے بنتے ٹوٹ رہا ہے. ٹھیک. تھوڑی دیر بعد باہر نکلے تو پتہ لگا کہ ایک بندہ باہر بیٹھا تھا. صحیح. یہاں سے آگے بعد میں بڑھتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی مخلوق حاجت لے کے آپ کے دروازے پہ بیٹھی ہو اور آپ یہ کہیں کہ مخلوق بیٹھی رہی میں رب سے تعلق جوڑوں تو رب تعلق کاٹ دیتا ہے. رب کاٹ دیتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گی، پہلے آپ اپنی بات مکمل کریں. اور رب کہتا ہے کہ پہلے باہر جا اور دیکھ میرا بندہ کیا کرنے آیا. واہ 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 واہ. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ سنا دوں. میں عمرہ کرنے کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تھے، میری والدہ میرے ساتھ تھیں. تو میری والدہ کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو میں نے کہا ممی اب آپ کو پتہ ہے کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ آپ مدینے میں ہوں اور آپ روزے پہ نہ جائیں. میں نے کہا ممی میں آ کے آپ جو بھی آپ کو چاہیے میں دوں گی، تو میں وہاں جا کے نا میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا چاہتی ہوں مولا کے پاس. تو وہاں جا کے بیٹھی ہوں تو مجھے لٹرلی ڈاکٹر صاحب یہ محسوس ہو کہ جیسے مجھے کہا جا رہا ہے کہ جاؤ یہاں سے، تمہاری ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. لٹرلی اس بات کا احساس ہوا. تو میں تھوڑی دیر میں واپس چلی گئی. تو ممی کہتی کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے واپس بھجوا دیا. آقا نے کہ واقعی صحیح بات ہے کہ جو آپ کی بیسک. حضرت جنید بغدادی کا. اچھا، اب جب باہر آ گئے وہ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا تمہارا مسئلہ ہے.
اس نے کہا ہے جنید بغدادی میں کئی سال سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ پہ، یقین کی راہ پہ اور توکل کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتا ہوں، صحیح، لیکن نہیں کر پاتا، تو مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میں توکل اور یقین کی راہ پہ گامزن ہو جاؤں۔ ٹھیک، یہ ہمارے سامعین کے لیے ایک نسخہ بتا رہا ہوں ٹھیک، جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنی فطرت کو ہی نہیں سمجھا، تیری فطرت یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا بڑے سے بڑا کام کرے اور تو گامزن ہو جائے، بلکہ تیری فطرت یہ ہے کہ جب تجھے برائی کی طرف رغبت ہو تو پھر اس کو توڑے اور پھر حق کی طرف آئے، اور یہ آخری سانس تک تو اس کو توڑ کے حق کی طرف آتا رہے، یہی اصل جہاد ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ نہیں ہو سکتا، مسلسل کوشش، جی ہاں، یہ جہد مسلسل ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست۔ بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کی۔ تو اگر ہم یہ کہیں جس طرح ایک ماں، بچہ جو ہے وہ کوششیں کرتا رہتا ہے، کبھی مطلب ماں کے مطابق نہیں چلتا، کوششیں کرتا ہے، پھر شرارتیں کرتا ہے، پھر ماں کی طرف پلٹ کے آتا ہے، تو یہی سلسلہ ہے توکل اور یقین۔ بلکہ رسالہ کشیریہ میں ابھی میں گاڑی میں دیکھ رہا تھا، رسالہ کشیریہ میں یہ مثال دی گئی ہے جو آپ نے بیان کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹی مثال سے اگر سمجھنا ہے کہ اللہ سے توکل کیا ہے، تو وہ جو چند ماہ کا بچہ ہوتا ہے اس کو جب بھوک لگتی ہے اس کا تصور ایک چہرے کی طرف جاتا ہے، بالکل، جب پیاس لگتی ہے ایک چہرے کی طرف جاتا ہے، جب پیمپر گیلا ہوتا ہے ایک چہرے کی طرف، تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ایک چہرے کی طرف۔ تو گویا بندہ بھی وہ صورت حاصل کر لے کہ وہ جس بھی مصیبت میں ہو اس کی توجہ ایک ہستی کی طرف جائے، تو یہ توکل کی چھوٹی قسم ہے۔ اچھا، اب ایک چیز ہے کہ توکل حاصل کیسے ہوتا ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، مسلم میں بھی غالباً ہے، اور بھی اس مفہوم کی حدیث سب کو تمام ہے، اور یہ اتنی شاندار چیز ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کمال ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا 2 کام کرنے سے، نہ کرنے سے اور 1 کام کرنے سے توکل حاصل ہو جاتا ہے۔ 2 کام نہ کرنے سے اور 1 کام کرنے سے توکل حاصل ہو جاتا ہے، حدیث صحیح۔ تو آپ نے فرمایا جو 2 کام نہ کرنے سے توکل، 2 کام جو نہیں کرنے، ان میں پہلا کام یہ ہے کہ فال نہیں نکلوانا۔ ٹھیک ہو گیا، آئی ایگری 120%۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ کسی اپنا ستارہ شناس سے یا جادوگر کے پاس جا کے اس کو اپنی حاجت بیان نہیں کرنی۔ صحیح، سمجھ آئیے؟ اگر کوئی بندہ یہ 2 کام نہیں کرتا تو پھر فرمایا کرنا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا کرنا یہ ہے کہ ان 2 کی طرف نہیں جانا، بلکہ وہی حاجت لے کے اللہ کے حضور بیٹھ جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اس چیز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے اس پر اللہ توکل کا باب کھول لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو اپنی حاجات لے کے لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کی حاجت اللہ، یہ بڑی زبردست بات، اللہ حاجت تو پوری کر دیتا ہے، بندہ جو اللہ کا ہے، لیکن وہ باب توکل نہیں کھولتا اور ہمیشہ بے اطمینانی میں رکھتا ہے اس بندے۔ بالکل صحیح۔ توکل ایک کیفیت اطمینان ہے، اور یہ جو ہم اللہ کی ذات سے مانگتے ہیں اور پھر بھی ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، اور ایون مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ کیا ڈفرینس ہے اور کیا باریک لائن ہے اس کے بیچ میں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، مگر ہر وقت ہم اپنے رشتوں میں بھی فقیر رہتے ہیں، مجھے وقت نہیں ملتا، مجھے پیسے نہیں دیتے، میاں بیوی کے آپس میں یا ایون بچے اور یہ تمام یہ ساری چیزیں، یہ بھی تو ایک فقیری اور آپ کی بیگری ہے نا؟ جی ہاں، توکل میں نا ایک سیکریفائس کرنے کا پہلو بہرحال موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اچھا، مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ یہ رشتوں میں ٹھیک ہے، توکل تو آپ نے اللہ پہ کرنا ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں سے اگر جائز رسپانس نہیں مل رہا، آپ کی پوری کوشش اور فرائض کی ادائیگی کے باوجود، ٹھیک ہے، تو آپ توکل اللہ پہ رکھیں گے اور اس کو سیکریفائز کریں گے، اور فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اچھا، یہاں پر ایک بریکٹ میں مجھے اس بات کو مکمل ہم آگے کریں گے، مگر کئی دفعہ جب ایک عورت کی میں مثال دیتی ہوں کہ ایک عورت جو ہے اس کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، مگر وہ اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر کے اپنا جو بھی حق ہے اس کے اوپر صبر کرتی ہے، مگر ان سائڈ پھر بھی دکھ اور غم میں آ جاتی ہے، تو کیا یہ سیکریفائس اور توکل ہے؟ دیکھیے یہ اعلیٰ درجہ ہے سیکریفائس اور توکل کا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اس کی یہ کیفیت، یہ فطری کیفیت ہے جو آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ اگر ذہن میں یہ رکھ کے بیٹھی ہے کہ اللہ کی، دیکھیں نا آگے سے رسپانس نہیں ہے اور وہ سب کچھ کر رہی ہے، تو کس لیے کر رہی ہے؟ وہ یہ سمجھ رہی ہے نا کہ میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں جو اللہ نے مجھ پر لاگو کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اندر وہ تکلیف ہونا یہ فطرت کا حصہ ہے، اوکے، لہٰذا اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ رسالہ کشیریہ میں ایک مثال ہے کہ توکل اور تما میں کوئی آپس میں اختلاف ہے، تو انہوں نے جواب دیا، امام کشیری کہتے ہیں لالچ، تمام لالچ نیگیٹو سینس میں نہ کہیں، اچھا، مطلب پازیٹیو بھی ہوتی ہے رسپانس، پازیٹیو رسپانس، ٹھیک ہے، یا ریوارڈ،
ٹھیک ہے, ایکنالجمنٹ, ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے کہا کیا اگر کوئی ایکنالجمنٹ کا خواہاں ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام, جو بالکل ایگزیکٹ آپ والا سوال کو, اگر اس کو رسپانس نہیں مل رہا تو کیا یہ توکل کے خلاف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, انسان ایک فطرت پر تخلیق ہوا ہے, صحیح, اور کچھ اس کی فطرت کے تقاضے ہیں, لہٰذا ایکنالجمنٹ اور ریوارڈ اس کی فطرت کے اندر رکھا گیا ہے. صحیح, اس کو آپ خلاف توکل نہیں کہیں گے, لیکن خلاف توکل تب ہوگا کہ جب آگے سے ریوارڈ نہ ملے اور وہ اپنے فرض سے بھی سب کو دوش ہو جائے, چھوڑ دے, پھر یہ خلاف توکل ہوگا. پہلی بات. دوسری بات اس کے اندر یہ دیکھیے کہ ایک جو اس کے اندر حساس ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, جو لوگوں میں کنفیوژن ہے توکل کے باب میں, وہ یہ ہے کہ وہ سنت اور حال اس کا فرق نہیں کر سکتے. سنت اور حال, اچھا, حال کیفیت. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال توکل تھا. ٹھیک ہے, مثلا وہ بیمار ہیں تو آپ متوکل علی اللہ تھے, ٹھیک ہے, متوکل علی اللہ تھے, لیکن حال یہ تھا اور سنت یہ تھی کہ آپ علاج کرواتے تھے. اوکے, آپ اچھا, یہ وہی والی بات جو ہم وہ اونٹ والی بات ہو گئی کہ دونوں چیزیں پیرالل بتائی گئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ اسباب اختیار کر کے توکل کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ جہالت ہے کہ آپ کہیں اللہ رزاق ہے وہ آپ کو رزق دے گا, نہیں, اس نے کہا ہے میں رزق دوں گا, لیکن میں نے اس رزق کو ایک کائناتی قانون کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا ہے. صحیح, جاؤ اسٹرگل کرو, رزق آئے گا, لیکن دینے والا اللہ ہوگا. آپ وہاں سے جہاں سے لے رہے ہیں وہ رزاق نہیں ہے. بالکل صحیح, سمجھے, آپ بیمار ہیں, شفا اللہ دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ سنت یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں. تو لہٰذا آپ نے کسب میں یعنی کرنے میں اور حال میں فرق ملحوظ رکھنا ہے. حضور علیہ السلام کا اور اولیاء صالحین کا جو حال تھا اور ائمہ اہل بیت کا حال یہ تھا کہ وہ متوکل تھے, اور عمل یہ تھا کہ وہ سنت کو ترک نہیں کرتے. بہت خوبصورت, بہت اچھا, یہ بڑی اہم بات. حضرت علی کے بعض روایات, حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ نے مجھے بے نیاز کر دیا, لیکن میں اس لیے کھاتا ہوں کہ سنت ہے کھانا, اگر میں چھوڑ دوں گا تو میرے دیکھنے والے کیا کریں گے, وہ تو اس کو متحمل ہی نہیں ہو سکتے. اور بلکہ بارہا امام یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو میں کرتا ہوں وہ نہ کرو, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک ہر چیز لیول کی ہوتی ہے نا, اپنے اپنے لیول. تو لہٰذا سنت جو طریقہ ہمیں دیا گیا, ہمارے ہاں دو طبقے بن گئے ہیں نا. ایک طبقہ جو ذرا تصوف اور اہل بیت کے اگینسٹ ہے, وہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ ڈھونگا, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور ایک طبقہ جو اس طرف ہے وہ کہتا ہے یہ سب کچھ ڈھونگا, یہ ایکسٹریمزم. بالکل دونوں. آپ کو اسباب اختیار کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو توکل کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ وہی بات ہے جو میں نے بتائی, آپ کو دلیل سے بات سمجھنی ہے, اس کے بعد آپ کو یقین اور توکل کا دروازہ خود پہ, پھر آپ بیٹھ گئے ہیں اس کشتی کے اندر, پھر اب آپ نے اس کے اندر سفر کرنا ہے. اس اب پھر آپ نے سوراخ نہیں کرنے, بیٹھنے سے پہلے آپ کے پاس اختیار ہے, آپ چیک کر لیں سارا. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت رویہ ہے کہ شکر گزاری, مطلب میں آپ سے ملوں گی نا, السلام علیکم, یا کسی سے بھی ملوں گی, لوگوں کے شکر الحمدللہ, شکر الحمدللہ, یہ ایک زبانی ہمارا بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو یور ہارٹ, جب دل کی کیفیت ہے تو وہ شکر گزاری میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, سملرلی ہم منہ زبانی تو کہتے ہیں اللہ ہے, اللہ ہی نے جو کرنا ہے, مگر جب گراؤنڈ ریالٹی آتی ہے تو وہ ہم اس طرح سے توکل, یہ جو ہمارے کال اور فیل میں تضاد ہے جس کی وجہ سے ہم مشکلوں کا شکار ہیں, اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے, یہ تمام چیزیں ان کا زبان سے تعلق نہیں. ہم جو بھی کہتے ہیں, ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے, اگر دل بے شکری اور ناشکری کی کیفیت میں ہے تو ہم پر حکم ناشکری کا لگے گا. ٹھیک ہو گیا, اب زبان نیت والی بات آ گئی. ہاں, ہم زبان سے کہتے رہے ہیں جی اللہ پہ بھروسہ ہے, اگر اندر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے, کسی دوسرے تیسرے پہ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی حکم میں آئیں گے. بالکل تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے آ رہے ہیں. دیکھیے, یہ وہ چیزیں ہیں, شکر گزاری کا تصور یا یہ والا, یہ لوگوں سے متعلق نہیں, یہ براہ راست اللہ سے متعلق ہے. بالکل ٹھیک. اور اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے وہ تو ہر شخص کے سامنے یوں پڑی ہوئی ہے, جس طرح جناب پلیٹ میں ہم دیکھتے ہیں. بالکل, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کتنا سچا اور کتنا جھوٹا ہے. صحیح. بلکہ ہمیں تو اس سے باطنی معاملات بہت خطرناک ہیں ظاہری معاملات سے. یعنی ظاہری معاملات میں تو لوگ ہیں, باطنی معاملات میں تو اللہ ہے براہ راست. زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. جاتی یار آپ تھوڑا سا اس کو کر لیں, مینج کر لیں, لیکن آپ اگر اللہ کو ڈیسیو کریں گے, یخادعون اللہ قرآن میں ہے, قرآن نے کہا یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن یہ اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ, اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص مسلسل کوشش کر کے, جیسا کہ آپ نے کہا تھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ایک دفعہ لگ گیا تو مہر لگ گئی کہ جی اب آپ ساری زندگی کے لیے جج ہو گئے, نہیں. یہ ایک مسلسل کوشش ہے جو ٹل دی اینڈ آپ کو کرنی ہے, آخری ٹائم تک آپ نے پلٹ کے رب کی طرف آنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ حاصل کر لیتے ہیں اور یا کوشش کرتے ہیں تو فائدے کیا ہوتے ہیں یقین کامل کرنے کے؟ ہاں, بڑی زبردست بات ہے. اب اس کے فائدے پتہ کیا ہوتے ہیں؟
قرآن نے اس پر بیان کیا بقرہ سورہ بقرہ میں. قرآن نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تم کو آزمائے گا کچھ چیزوں میں. ٹھیک ہے. ان میں پھر جو چوٹی کی 4 چیزیں تھیں نا، 5 چیزیں وہ گنوا دیں. اچھا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائے. کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے، جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، رزق کا، رشتوں کا خوف سے آزمائے گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک تنگ دستی سے آزمائے گا. ٹھیک. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے نقصانوں کے ذریعے آزمائے گا. وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کے نقصان کے ذریعے آزمائے گا. عجز و اقارب مر بھی سکتے ہیں، بالکل موت کے ذریعے. بالکل ٹھیک ہے. وَالثَّمَرَاتِ، اور مال کے علاوہ جتنی بھی پراپرٹی اور مال کی قسمیں جس کو آپ اپنا ایسٹ سمجھے ہوئے ہیں اور جس پر ریلائے کیا، ان سب سے آزمائے گا. اور آگے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت کن کو ہے، خوشخبری ان کو دے گا جو ان تمام معاملات پہ کہیں گے کہ مولا ہم راضی ہیں اور وہ صبر میں رہیں گے. بالکل. اچھا، اب یہ آیت لوگ بیان کر دیتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی. اس آیت سے میں ایک اور پہلو سمجھاؤں. میں یہ سمجھاؤں کہ میرا رب مجھے کیسی ہستی دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اتنے بڑے معاملات میں بھی سنجیدہ رہوں، اتنے بڑے معاملات میں بھی اپنے حواس کو قابو میں رکھوں. سنجیدہ سے کیا مراد ہے؟ سنجیدہ سے مراد ہے میرا رسپانس ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مہذب بندے کا مطلب آپ ریئیکٹ نہ کریں. نہیں، ریئیکٹ کروں، مہذب ریئیکٹ کروں. اچھا، مگر ریئیکشن میں اور رسپونڈ میں فرق ہوتا ہے نا. ریئیکشن از لائک کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، آپ نے پلٹ کے بدتمیزی کی، آپ ریئیکشن یا رسپونڈ دونوں کریں، لیکن آپ ایک ایسے دائرے میں کریں جو اس آیت سے آپ کو ایک کرینہ واضح ہو رہا ہے. تو ایک تو ہو گئی سنجیدگی. دوسرا ہے ذمہ داری. ٹھیک. کہ آپ رسپانسبل اتنے ہوں کہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن میں بھی آپ سے کوئی ایسا ایکٹ صادر نہ ہو. ایک کرینہ آ گیا اس کے اندر. ٹھیک ہے. وہ چاہے مال کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہو. یعنی اور وہ مجھے تیسری چیز اس سے معتبر دیکھنا چاہتا ہے. معتبر، مہذب اور ذمہ دار ہستی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کے باوجود اللہ پر توکل بھی رکھوں اور میں کہوں کہ میں صبر کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں جان رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آیا. صحیح. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سنجیدہ اور ذمہ دار اور مہذب انسان رہوں. صحیح. اور کب؟ اتنے ایکسٹریم معاملات میں. تو گویا جب اس سے نچلے لیول کے معاملات ہیں تو وہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہوگا. بڑی خوبصورت. آپ اندازہ سنیں. جی بالکل. یعنی آپ دیکھیے آیت دوبارہ سنیں. آپ کہیے، میں اس کا بہت لطف لیتا ہوں. وہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پیچھے کچھ رہا ہی نہیں نا، سب کچھ ہی آ گیا. تو اب اس سے بڑی کیا مشکل ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کا مر جائے؟ اس سے بڑی کیا مشکل ہے؟ مال کا نقصان، ایسٹس کا نقصان، جانوں کا نقصان، عزت آبرو کا نقصان، خوف میں ہر شے آ گئی. صحیح. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں جناب ایوب کے اندر، حضرت ایوب علیہ السلام. تو یہ سب کچھ گیا، اس کے باوجود نہ اس کا رب سے تعلق ٹوٹے، نہ وہ درجے انسانیت سے گرے. سبحان اللہ. اور اس کے اندر وہی تہذیب اور شستگی اور شائستگی رہے. یہ وہ مطلوبہ ہستی ہے جو اللہ چاہتا ہے اپنے بندے کو بنا. سبحان اللہ. اچھا، اب اس میں ایک چیز اور آ جاتی ہے. وہ چیز حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان فرمائی ہے اور فتوح الغیب میں. یہ ایک ایسی چیز ہے، اس میں اب چونکہ اس آیت میں لفظ آیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزمائیں گے. آزمائش. تو ذرا میں آزمائش سمجھانا چاہتا ہوں. آزمائش ایک ایسی چیز ہے، اس کو عام طور پہ مصیبت یا مشکل سے تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی یہ تعبیر غلط ہے. اچھا. آزمائش مشکل نہیں. ابھی آپ 5 منٹ بعد آپ بھی کہیں گے مشکل نہیں. ٹھیک ہے. آزمائش ایک ایسی چیز ہے، یا آزمائش ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کا ہمارا نفس عادی نہیں ہے اور اس پر شاک گزرتی ہے. آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ. اس کا میں آپ کو چھوٹی سی بات کہہ کے پھر آپ اپنی بات کو آگے بڑھائیے گا کہ کئی دفعہ آپ کی سوچ میں جو چیزیں آپ کے لیے اتنی مشکل ہوتی ہیں، جب آپ اپنے دماغ کو سمجھا لیتے ہیں، اپنے آپ کو راضی کر لیتے ہیں، وہی تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. مطلب ایک مثال ہے کہ ایک عورت کے لیے سب سے مشکل چیز یہ ہوگی کہ وہ اپنے میاں کو کسی کے ساتھ شیئر کرے، مگر اگر وہ اپنے شعور کے مطابق اس چیز میں سمجھ کے اپنے آپ کو دماغ کو بنا لے تو وہی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ کہتے ہو اٹس فائن، آئی ایکسیپٹ اٹ. تو آپ کا نفس جس آزمائش آزمائے، آپ کا نفس جس چیز کا عادی نہیں ہے وہ اس پر بہت شاک گزرتی ہے. ہاں. آپ جب اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ اس کو اس کا عادی بنا لیتے ہیں، تو گویا وہی چیز جو 2 مہینے پہلے شاک گزرتی تھی اب وہ شاک نہیں گزرتی. تہجد پڑھنا کتنی مشکل ہے. ٹھیک. اور ایسے بھی بندے اسی زمین پر چلتے پھرتے ہیں جن کے لیے مشکل نہیں، جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب وقت آئے، جن کے کئی سال گزر چکے ہوں گے، ممکن ہے کہ ان کی تہجد قضا نہیں. بالکل. اچھا، اور ایسے لوگ بھی ہیں مطلب جو اس سے بڑی آگے معاملات میں گئے. بالکل. کیوں؟
چونکہ وہ انہوں نے اس مشکل اور آزمائش کو اتنا اپنے نفس کو رگڑا دیا ہے کہ اب وہ ان کے لیے مشکل اور آزمائش رہی ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. اگلی بات جو حضور غوث الاعظم نے فرمائی وہ بہت خوبصورت بات. آپ فرماتے ہیں کہ تزکیہ کا مفہوم یہ ہے کہ نفس کو اتنی رگڑا دیا جائے کہ وہ ان تمام چیزوں کو آسانی سے قبول کر لے. اور عرش پر اللہ اپنے بندوں کو، نیچے 1000 کروڑوں بندے ہیں، ان میں سے چند بندے ایسے ہیں جو روشن ہوتے ہیں، ستاروں کی مانند. ہاں، جس طرح زمین پہ ہم ستارے دیکھتے ہیں وہ اوپر سے نیچے بندے دیکھتا کیا ہے. کہنے. تو جب ملائکہ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ چمکتے ہوئے ستارے زمین پر کیسے، اللہ فرمائے گا یہ ستارے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ نفوس چمک رہی ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا. سبحان اللہ، کیا کہنے. یعنی انہوں نے آزمائش سے گزار کے خود کو اتنا پختہ کر لیا ہے کہ اب وہ تزکیہ والے ہیں، جس کو قرآن کہتا تھا وَيُزَكِّيهِمْ، وہ کمال تزکیہ پر ہیں. لہٰذا اب وہ تزکیہ ان کا یہ چمک رہا ہے. اور آخری بات بھی بتا دوں تزکیہ کے حوالے سے، آگے پھر اسی میں فتح الغیب میں حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ پھر جب ہر بندہ پل صراط سے گزرے گا تو ہر ایک کی کیفیت مختلف ہوگی، اللہ معاف فرمائے، لیکن فرماتے ہیں کہ ہر ایک، اکثر لوگ اندھیرے کی وجہ سے گریں گے، اندھیرا ہوگا، نیچے جہنم ہوگی، تیز ہوگا، بال سے باریک، سنا ہوا تلوار سے تیز. لیکن یہ جو تزکیہ والے ہوں گے ان کا یہ جو نور ہوگا یہ ان کے آگے آگے چلے گا، جو ان کے نفوس کا نور آگے چلے گا، اور یہ آسانی سے روشنی میں وہ پورا گویا کہ لائٹ میں، بیٹری لائٹ میں یہ پل صراط کو کراس کر لے. جزاک اللہ. یعنی اگر ہم نے اپنے نفوس کے اوپر محنت کی، ہم نے شعور کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا اور جتنی بھی تعلیمات ربانی ہیں ان کو اپنی زندگی میں باشعور طریقے سے شامل کر کے اپنی زندگی گزاری، تو وہ جب وقت آئے گا، جب مشکل کا وقت آئے گا تو وہ بالکل اس طرح سے چمکیں گے جس طرح سے ستارے چمکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نفوس کو روشن کر دے. ڈاکٹر صاحب بے انتہا شکریہ، بڑی خوبصورت گفتگو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور اللہ ہمیں جو ہم سن رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، میں جو کہتی ہوں، اللہ ہمیں اپنے کہے ہوئے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.